ایک عمل آتا ہے 9 ذی الحج سے تکبیرات تشریق کا۔ تکبیرات تشریق اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرے الفاظ بھی احادیث میں آئے ہیں، یہ مشہور الفاظ ہیں تکبیرات تشریق کے۔ اور تکبیرات تشریق کے دن کون سے ہیں؟ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک یہ تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ 9 ذی الحج اتوار کا دن آ رہا ہے نا، اتوار کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں، ان کو پڑھا جائے گا۔ اور تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ دیکھو، واجب جہاں پر آ جاتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے واجب کا درجہ فرضوں کے بعد ہے۔ جہاں پر واجب رہ گیا ہے گناہگار ہو گیا، توبہ اور استغفار کی ضرورت پڑے گی۔ تو کس پر واجب ہے؟ ہر بالغ مرد اور عورت پر، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، ان پر ان تکبیرات تشریق کو پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ ہر بالغ مرد عورت، چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو۔ اور تکبیرات تشریق کس نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے؟ صرف فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، صرف فرض۔ سنت اور وتر نماز کے بعد ان کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو اگر جمعہ آ جائے اس میں، اور عید کی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے تکبیرات تشریق۔ اور تکبیرات تشریق کتنی بار کہنی چاہیے؟ ایک بار تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، ایک سے زیادہ بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، ایسے نا مسجد میں بس قدر جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طریقے کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ، درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور عورت آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گی، اسی لیے عورت کا آواز سطر وغیرہ۔ اور تکبیرات تشریق کس وقت کہنی ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد فوراً تکبیرات تشریق کہنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے فرض نماز کے بعد فوراً تکبیرات تشریق نہیں کہی ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوا اپنی جگہ پر اور ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر بھی وہ تکبیرات تشریق پڑھ لے۔ اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے باتیں کر لی ہے یا وضو اپنا توڑ دیا ہے یا مسجد سے باہر نکل گیا ہے، تو اب تکبیرات تشریق کا حکم نہیں رہا۔ جب نہیں رہا تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کا مداوع یہ ہوگا کہ توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ ہاں، اگر اس نے اپنا وضو نہیں توڑا بلکہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے وضو ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر خون وغیرہ زخم سے آ گیا، ناک سے آ گیا، دان سے آ گیا، وضو ٹوٹ گیا خود بخود، تو پھر اس نے اگر اس کے بعد اگر تکبیرات تشریق پڑھ لیے تب بھی جائز ہے، پڑھ لے۔ یا وہ شخص جا کر اس نے وضو کر کے واپس آ گیا پڑھ لیے، تب بھی تکبیرات تشریق کا حکم پورا ہو گیا ہے۔ تو تکبیرات تشریق یہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک انشاءاللہ وہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائیں گی۔ اور ان دنوں میں اگر کسی سے نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں پھر نماز کے قضا موڑے تو تب بھی اس نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ اگر ان دنوں میں کوئی نماز قضا ہو جائے یا ان دنوں سے پہلے کوئی نماز قضا ہوئی ہے اور ان دنوں کے گزرنے کے بعد ان نمازوں کی قضا کرے تو اس کے بعد تکبیرات تشریق نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت اس سے نکل گئی ہیں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھے گا، اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی سے نماز ہو گئی ہے، اپنی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو تب بھی اس پر اپنی نماز کے بعد تکبیرات تشریق 1 مرتبہ درمیانہ آواز کے ساتھ بلند آواز سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض امام نے سلام پھیرا اور امام تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا ہے
اور مقتدی کو یاد ہے تو امام کا انتظار نہ کرے، تکبیرات تشریق پڑھنا شروع کر لے، بس وہ شروع کرے گا تو امام بھی تکبیرات وہ تشریق پڑھ لے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کسی وقت بھی انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔